حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب حضرت یسوع علیہ السلام ضعیف العمر ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں اپنی زندگی میں کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کر لیتا اور دیکھتا کہ وہ کس طرح لوگوں کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میری 3 باتوں کو جو شخص قبول کرے اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ اول صائم النہار ہو، دوم شب بیداری کرتا ہو اور سوم غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مجھ میں یہ صفات ہیں۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں یہ تینوں صفات ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ حضرت یسوع علیہ السلام یہ سن کر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کے مجمع سے یہی فرمایا۔ مجمع میں سے وہی شخص دوبارہ آگے آیا اور کہا کہ مجھ میں یہ تینوں صفات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے جب ذوالکفل کو اپنا نائب مقرر کر دیا تو ابلیس نے دیگر شیاطین سے کہا کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور پھر حضرت ذوالکفل نے جب شیاطین کو عاجز کر دیا تو ابلیس نے کہا کہ تم اسے بہکا نہیں سکے، اب اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر ابلیس ایک معمر شخص کے روپ میں حضرت ذوالکفل کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت ذوالکفل علیہ السلام کلولہ فرما رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ذوالکفل نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔ حضرت ذوالکفل نے دروازہ کھولا تو بوڑھے نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح میرا اپنی قوم سے جھگڑا ہوا اور انہوں نے کس طرح میرے ساتھ زیادتی کی۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ میں شام کے وقت بیٹھوں گا، تم اس وقت میرے پاس آنا، میں تمہیں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ ابلیس چلا گیا۔ شام ہوئی اور جب محفل شروع ہوئی تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو وہ بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ محفل ختم ہو گئی مگر وہ بوڑھا نہ آیا۔ اگلے روز صبح کے وقت جب محفل دوبارہ لگی تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نظریں اس بوڑھے کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ بوڑھا نہ آیا۔ جب دوپہر کے وقت آپ علیہ السلام دوبارہ قیلولہ کر رہے تھے تو ابلیس پھر بوڑھے کی شکل میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں مظلوم بوڑھا ہوں۔ حضرت ذوالکفل نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جب محفل لگے تو تم اس وقت آنا۔ بوڑھا کہنے لگا کہ میری قوم بڑی بدبخت ہے، جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھے انصاف دلانے کے لیے محفل لگی ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہارا حق تمہیں دیتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی محفل ختم ہو گئی تو انہوں نے میرا حق مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور شام کے وقت محفل میں آ جانا۔ یوں دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام کو للہ نہ کر سکے۔ شام ہوئی، محفل لگی تو آپ علیہ السلام اس بوڑھے کا انتظار کرنے لگے لیکن وہ نہ آیا۔ آپ علیہ السلام پر اونگ طاری ہوئی تو آپ نے محفل برخاست کر دی۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام نے دوپہر کے وقت گھر والوں میں سے کسی کو کہا کہ دروازے کے نزدیک کسی کو مت آنے دینا تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں، کیونکہ کل محفل میں مجھ پر نیند کا غلبہ رہا۔ ابلیس پھر بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور دروازے پر موجود شخص سے کہا کہ میں کل بھی آیا تھا اور اپنا معاملہ پیش کیا تھا۔ اس شخص نے ابلیس کو اندر جانے سے روک دیا تو ابلیس روشن دان کے ذریعے اندر داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ذوالکفل جاگ پڑے اور دروازے پر کھڑے ہوئے شخص کے پاس جا کر فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ دروازے پر کھڑے شخص نے کہا کہ حضور یہ سامنے کی رخ سے اندر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بوڑھا ابلیس ہے، چنانچہ فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن۔ ابلیس کہنے لگا کہ آپ نے میری ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ علیہ السلام کو غصہ آئے مگر آپ کو غصہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہا، کیونکہ جو ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی گئی تھی آپ نے اس کو پورا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھے بلکہ صالح شخص تھے، وہ روزانہ 100 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ ذوالکفل اپنی قوم کے کفیل بن گئے تھے، اس لیے ذوالکفل کے نام سے مشہور ہوئے۔